کہاں جائے گی زکوٰۃ، یہ بہت اہم ہے۔ وہاں مت دیجئے جہاں پر جو قرآن شریف نے کہا ہے کہ یہ 8 جگہ ان کے علاوہ کسی اور جگہ جو لوگوں نے جائز کر لی، وہاں ہرگز مت دیجئے۔ یہ آپ کی ذمہ داری، جب اللہ نے اپنے کلام میں صاف بتا دیا تو ایسا نہیں ہوگا کہ ہمیں معلوم نہیں تھا، یہ تو بڑے علم والے تھے، ہم سے کہنے آئے تھے دے دو، ہم نے دے دی۔ اسے دیکھیے آپ کے پاس اللہ کا کلام موجود ہے۔ ایک ہی آیت ہے سورہ توبہ کی، سورہ نمبر 9 کی آیت نمبر 60، جس میں 8 ہیڈ بتائے گئے ہیں کہ زکوٰۃ کہاں لگے گی، کہاں خرچ ہوگی۔ اس کے علاوہ دین کے بہت کام ہیں، الگ سے خرچ کیجئے، زکوٰۃ دے کر فارغ نہیں ہوگے، زکوٰۃ سے الگ خرچ کریں۔ Subscribe the channel and press the bell icon to get an update. الحمدللہ الحمدللہ الذی لہ حمدا کثیرا کما امر، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان سیدنا و نبینا و مولانا محمدا عبدہ و رسولہ۔ برادران کرام، زکوٰۃ اسلام کا ایک لازمی اور ایک اہم ترین رکن ہے۔ جو لوگ صاحب نصاب ہیں، مطلب یہ کہ وہ جن کے پاس صاحب نصاب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایک شریعت نے جو ایک حد مقرر کی ہے، اس سے زیادہ جب ان کے پاس مال یا پیسہ ہو تو انہیں زکوٰۃ اپنے مال پر ادا کرنی ہے۔ زکوٰۃ چونکہ عام طور سے لوگ رمضان شریف میں ادا کرتے ہیں، شریعت میں نہیں ہے کسی جگہ یہ کہ رمضان میں دیں۔ سال کے جس حصے میں سہولت ہو اس کو مقرر کر لیں، لیکن دنیا میں ایک بڑی تعداد چونکہ رمضان میں زکوٰۃ ادا کرتی ہے، اس لیے رمضان میں یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ زکوٰۃ کے کچھ مسائل بھی بیان ہوں۔ میرے پاس یہ ڈیمانڈ آئی کہ بہت اختلافات ہیں فقہا کے اور بہت کنفیوژنز ہیں، تو ایک تفصیلی، کیونکہ بہت تمام باتیں ثبوتوں کے ساتھ رکھتا ہوں، تو ایک تفصیلی یہ ڈیمانڈ آئی کہ زکوٰۃ کے تمام پہلوؤں پر ایک تفصیلی بیان جو ہے وہ جاری کیا جائے۔ جب ڈیمانڈ آئی، مجھے باہر جانا تھا سفر پر چند روز کے بعد، پھر واپسی کے بعد اب رمضان میں دن کم رہ گئے ہیں، لیکن بہت تیزی کے ساتھ میں اس کو ظاہر ہے کہ سارے پہلو کور کرنا ممکن نہیں ہے یہاں کے خطبے میں۔ بہت تیزی کے ساتھ میں، اور بعض جگہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ثبوت جتنے تفصیل سے رکھنے چاہیے وہ رہ جائیں، لیکن اس میں بھی وقت لگتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ادھر اسی حصے میں رمضان کے، جبکہ ابھی 8 روز باقی ہیں روزوں میں، رمضان کے روزوں میں، انشاءاللہ عید 22 تاریخ کو ہوگی، اب جتنے دن باقی ہیں یہ 7-8 روز، اس میں لوگوں تک پہنچ جائے یہ بات جو لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں رمضان شریف میں۔ زکوٰۃ کنہیں دی جائے؟ جو صاحب نصاب نہیں ہے انہیں دی جائے، یہ بات تو طے ہے۔ جو صاحب نصاب ہیں وہ دیں گے، یعنی نصاب وہ لمٹ جس سے اوپر کے لوگ زکوٰۃ ادا کریں، اسے پاورٹی لائن بھی کہہ سکتے ہیں ہم آج کی زبان میں، غریبی ریکھا، اور جو اس سے نیچے ہوں ان کو زکوٰۃ ان کو دی جائے گی، لیکن ان میں بھی ہر مصرف میں زکوٰۃ خرچ نہیں ہوگی۔ تو زکوٰۃ کے مصارف کیا ہوں، وہ جو ان لوگوں کے درمیان جو صاحب نصاب نہیں ہیں کنہیں دی جائے اور کہاں خرچ کی جائے، اس پر کئی مرتبہ میرے بیان آ چکے ہیں، مختصر آج بھی میں اس کا تذکرہ کروں گا۔ یہ حصہ بھی بہت ضروری ہے کہ نصاب کیا ہے، یعنی وہ پاورٹی لائن، غریبی ریکھا کیا ہے جس سے اوپر کے لوگ زکوٰۃ دیں، اور پھر وہ کیا کیا چیزیں ہیں جن پر زکوٰۃ ہوگی نصاب میں، جنہیں شمار کیا جائے گا۔ اب یہ بات تو تقریباً سب کو معلوم ہوگی، بہت عام سی،
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 7.5 تولہ سونے کے اوپر زکوٰۃ لیا کرتے تھے جب اتنا ہو کسی کے پاس، اور 52.5 تولہ چاندی جب کسی کے پاس ہو تو اس پر زکوٰۃ وصول کی جاتی تھی۔ کچھ اور چیزوں پہ زکوٰۃ وصول کی جاتی تھی، مویشیوں کے اوپر، جانوروں میں جو مویشی ہیں ان پر زکوٰۃ وصول کی جاتی تھی، اور اس طرح سے کچھ اور یہ زرعی پیداوار کے اوپر، باغات اور کھیتی کے اوپر زکوٰۃ وصول کی جاتی تھی۔ کچھ فقہا نے تو اب وہ کم ہو گئے ہیں، وہ تعداد بڑھ گئی ہے ان لوگوں کی غور کرنے کی جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں، دوسرے مت بھی ہیں، اس لیے کہ اس وقت کی اکانومی کے اندر، اس وقت کی معیشت کے اندر بس یہی مال تھے، بلکہ مال کی جو وہ لوگ تھے جو جسے ہم یہاں گاؤں کہیں اہل بادیہ، جو وہاں کے رہنے والے تھے وہ جانوروں کو مال کہتے تھے، مویشیوں کو، اور جو شہر کے رہنے والے تھے وہ سونے چاندی کو مال کہتے تھے، اور سونے اور چاندی دونوں میں کرنسی ہوتی تھی۔ اس وقت 52.5 تولہ چاندی اور 7.5 تولہ سونے کی قیمت برابر تھی ایک دوسرے کے۔ اس وقت 5 اونٹوں کے اوپر زکوٰۃ رکھی گئی کہ جس کے پاس 5 اونٹ ہو وہ زکوٰۃ دے، یہ نصاب ہوا، یعنی جس کے پاس اتنا مال ہو، مویشیوں پر زکوٰۃ لیتے تھے۔ اس وقت 30 گائے جس کے پاس ہو، 40 بکریاں جس کے پاس ہوں، وہ زکوٰۃ ادا کرے گا۔ اچھا، وہ زکوٰۃ جانوروں کی شکل میں ادا کرتے تھے، جس کے پاس جانور ہو۔ کھیتی یا باغات، اس کی زکوٰۃ غلے یا پھلوں ہی کی شکل میں ادا ہوتی تھی، اس لیے کہ قرآن کی آیت آئی وَإِذَا أَثْمَرَ، جب وہ پھل دینے لگے، فَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، تو کٹائی کے دن اس کا حق ادا کر دو۔ تو وہ جس کے پاس جو غلہ ہے وہ اتنا، اس کے اندر سے پہلے جو مقرر کیا گیا تھا عشر، 10واں حصہ، پانی وہاں نہیں ہوتا تھا تو لوگ پانی نہیں دے پاتے تھے، جو کھیتی اور پھل اس کے بغیر، عام طور سے کھجور کی کھیتی سب سے زیادہ بغیر پانی کے بھی چلتی تھی، پھلتی تھی، تو بارش کے پانی سے سیراب جہاں پر ہوتا تھا، جیسے طائف وغیرہ میں کھجوروں کے علاوہ انگور بھی ہوتے تھے بہت، تو بارش کے پانی سے سیراب ہوتے تھے، باقی علاقوں میں بارش نہیں کے برابر ہوتی تھی۔ تو ایک اسٹینڈرڈ یہ مقرر کیا کہ جو کھیتی خود سے سیراب، جو خود سے پھلے، نیچرل ریسورسز سے، اس پہ 10واں حصہ لیا جائے گا غلے کا، کہ جس میں کسان کو کچھ نہیں کرنا پڑ رہا، وہ پیڑ لگا دیا کھجور کا، اب وہ پھل دے گا توڑ لیں گے، اور جن کو الگ سے پانی دینے کی ضرورت ہے وہاں نصف عشر، وہاں پر زکوٰۃ جو ہے پھر اب کم لی جائے گی، 10واں حصہ نہیں 20واں حصہ لی جائے گی۔ اب اس کے علاوہ کھیتی پر اور کوئی خرچ نہیں ہوتا تھا، یہ پیسٹی سائڈز اور کھادیں اور بہت سی اور دوسری چیزیں یہ سب نہیں ہوا کرتی تھیں جو کھیتی کرنے میں آج کل بہت زیادہ جس کا خرچ آتا ہے، کہیں ٹریکٹر ہیں، جتائی اور ان سب چیزوں کی، یہ سب نہیں ہوا کرتا تھا۔ اب ان میں سے اسے سمجھ لیں کہ کچھ باتیں تو قرآن کریم نے کہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں اس پر عمل کر کے دکھایا۔ ہمیں اصول لینے ہیں کہ وہ اصول کیا ہیں جو جن اصولوں کی بنیاد پر جو نافذ کیے تھے زکوٰۃ کے سلسلے میں، وہ اصول آج کے دور میں کیسے اپلیکیبل ہوں گے۔ یہ بات بالکل سمجھ میں آنے والی نہیں ہے، اور اب زیادہ تر فقہا اسی کو ماننے لگے ہیں کہ بس اتنی چیزوں پر زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اس کے علاوہ زکوٰۃ نہیں ادا کرنی ہے۔ صرف چند متشدد گروہ ایسا کہتے ہیں کہ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن پر لی تھی ان پر زکوٰۃ ہوگی، اور باقی تو کتنی ہی ٹریڈز اور کتنی ہی چیزیں ایسی ہیں، مثلا دوسری کھیتیاں بے پناہ پھلنے والی اور دوسری، کہ جن جن چیزوں پر لیا تھا زکوٰۃ لی تھی، اس کے علاوہ اب زکوٰۃ کسی اور چیز پر نہیں ہوگی۔ تو اب اکثر فقہا اب اسے ماننے لگے ہیں کہ نہیں، ان پر بھی ہوگی۔
یعنی ان اصول وہاں سے لیں گے کہ امپلیمنٹ کیسے کیا تھا، اور اس کے اعتبار سے وقت کے ساتھ تبدیلی ہوگی۔ اب شروع میں ایسا بھی ہوتا تھا، فقہ میں بہت اختلاف تھا کہ کسی کے پاس 52 تولہ چاندی ہے، 52.5 نہیں ہوئی، اور 7.5 تولہ نہیں تھا بلکہ 7 تولہ سونا بھی تھا۔ اب دونوں ملا کر تو بہت ہو گیا نا، انہوں نے کہا نہ تو سونا 7.5 تولہ ہوا نہ چاندی 52.5 تولہ ہو، اس لیے زکوٰۃ نہیں دے گا۔ کسی لاجک کامن سینس سے سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے، لیکن جو خالص ایسے الفاظ کی پیروی کرتے تھے اور الفاظ کو پکڑ کر صرف انہی کے حساب سے جو لوگ مسائل لیتے ہیں، یہ صرف اس طرح کے لوگوں کا خیال تھا، اور اب یہ ہو گیا طے کہ یہ انٹرچینجبل ہے، ان کی قیمت دونوں کی ملائی جائے گی۔ لیکن ایک فرق اور ہو گیا کہ اس دور میں 52.5 تولہ چاندی اور 7.5 تولہ سونے کی قیمت برابر تھی، تو اسے پاورٹی لائن غریبی ریکھا مقرر کیا تھا یا نصاب۔ اس دور سے لے کے آج تک چاندی تو بہت گھٹ گئی، گر گئی، اب ان دونوں کی قیمت کے اندر تقریباً 12 گنے کا فرق ہے، 7.5 تولہ سونا اور 52.5 تولہ چاندی کی قیمت میں 12 گنے کا فرق ہو گیا تقریباً۔ تو پھر اب اس میں سے اسٹینڈرڈ کسے لیا جائے گا یا معیار کسے بنایا جائے گا؟ یہ تو ماننے لگے کہ ہاں ایک دوسرے سے بدل سکتے ہیں، قیمت لے لی جائے، لیکن اس میں سے کسے کریں نصاب مقرر؟ عام طور سے دلیل یہ دی گئی، بڑی تعداد نے اسے قبول کیا کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں سے زکوٰۃ لے لی جائے۔ اس لیے اگر سونے کو ہم معیار مقرر کرتے ہیں تو بہت سے لوگ زکوٰۃ سے بچ جائیں گے، تو زیادہ سے زیادہ لوگ زکوٰۃ ادا کریں۔ اور اصل میں یہ مسئلہ جن کی طرف سے آیا، جو ایک نظام بہت لمبے عرصے سے چلا ہے مدارس کے قیام کا، اور وہاں سے فارغ التحصیل طلبہ علماء کہلاتے ہیں، یا ان کو اپنے مدارس چلانے تھے، تو اگر زیادہ لوگ زکوٰۃ نہیں دیں گے تو مدرسوں کو کم ملے گا، تو لمٹ میں سے بہت سے لوگ نکل جائیں گے اگر سونے کو نصاب مان لیا گیا۔ بہرحال دلیل سامنے سے یہ رکھی گئی کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں پر زکوٰۃ ہو جائے۔ اسلام کی اسپرٹ یہ نہیں ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں پر ہو جائے، یہ اسپرٹ نہیں ہے۔ آپ اسے دیکھیں کہ ہم اب آج نصاب کسے مقرر کریں، اس میں 2 چیزیں خاص طور سے دیکھنے کی ہوں گی۔ نمبر 1، مویشی بھی تھے نا، ان کی بھی جب اونٹوں کی تعداد کتنے اونٹوں پر ہو، کتنی بکریوں پر ہو، ان کی بھی قیمت اتنی ہی ہوا کرتی تھی، لگ بھگ 7.5 تولہ سونے کی جتنی قیمت تھی، 52.5 تولہ چاندی کی جتنی قیمت تھی۔ اس دور سے آج تک ایک بہت سپر نہیں لیکن ایک اچھے اونٹ کی قیمت، 5 اونٹوں کی قیمت اچھی 40 بکریوں کے برابر ہے آج بھی لگ بھگ۔ میں گایوں کی میں نے بات چھوڑ دی بیچ میں، اس لیے کہ گایوں میں ویریشن بہت ہو گیا۔ گائے وہ بھی ہے جو 5 کلو دودھ دیتی ہے، اور گائے وہ بھی ہے جو ایک دن میں یہیں ہندوستان میں 50 کلو دودھ دیتی ہے یا اس سے بھی زیادہ۔ تو اس میں اسی وجہ سے میں نے اس کی ذکر، اس کے ایسی اتنی پھر زبردست پھر قیمتوں کا ویریشن ہوگا یا تبدیلی ہوگی۔ تو 5 اونٹوں کی، اچھے اونٹوں کی قیمت اور 40 اچھی بکریوں کی قیمت آج بھی برابر ہے تقریباً، وہ برابر ہے 7.5 تولے سونے کی قیمت کے، یعنی 5 اونٹوں کی قیمت جو ہے 7.5 تولے سونے کی جو ہے وہ 5,30,35,000 روپے کا ہے اس وقت، لگ بھگ تھوڑا تھوڑا سا بدلتا رہتا ہے جیسے جیسے مارکیٹ کھلتی ہے۔ اچھا اونٹ تقریباً، یعنی بہت سپر نہیں، اچھا اونٹ تقریباً 1 لاکھ کا، یہ 5 لاکھ روپے کے ہوئے، 1200-1300 روپے کی اچھا بکرا اگر لیا جائے، اچھی بکری لی جائے تو ان کی قیمت بھی بڑا، اس کے 40 کی قیمت جو ہے وہ 5 لاکھ سے اوپر جاتی ہے 40 بکریوں کی۔
تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ پہلی دلیل تو یہ ہے کہ نصاب سونا ہوگا، چاندی گر گئی، گائے کی قیمت میں تبدیلیاں بہت زیادہ ہو گئیں، کہیں بہت کم کہیں بہت زیادہ، لیکن یہ تین برابر سے چل رہے ہیں اس دور سے آج تک، لگاتار ہر دور میں۔ تو نصاب چاندی نہیں سونا ہوگا۔ شریعت یہ نہیں چاہتی کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں سے لے لیا جائے، یہ کوئی اسپرٹ اسلام کی نہیں ہے۔ اسپرٹ یہ ہے کہ غربت دور ہو، اتنا لیا جائے کہ غریب نہ رہیں، غریبی ریکھا سے نیچے لوگ نہ رہیں۔ میں اس پر بات کروں گا کہ نہیں رہیں گے اگر سونے کو بھی نصاب مقرر کرتے ہیں۔ یہ تو مس یوز ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے آپ چاندی کیا 52.5 تولہ چاندی کیا، آپ 52.5 تولہ اور کوئی سستی سی چیز مقرر کر لیجیے، نصاب کوئی رکھ لیجیے، پھر بھی غریبی دور نہیں ہوگی مسلمانوں کو، اس لیے کہ اس کے اندر جو نظام ہے زکوٰۃ لے کر جانے کا، اور زکوٰۃ کن لوگوں کو کہاں کہاں جا رہی ہے، کرپشن اس جگہ ہے۔ اگر صحیح لوگوں کو پہنچنے لگے تو نہیں رہے گی 8 سال کے اندر بھی غریبی، یہاں پر بھی نہیں رہے گی، مسلمان غریب نہیں بچے گا۔ بہرحال دوسری دلیل یہ ہے کہ چاندی اب دنیا میں کہیں بھی کرنسی کا معیار نہیں بچی۔ سونا اسٹینڈرڈ مانا جاتا ہے کرنسی کے معیار کا آج بھی، اس لیے سونا نصاب میں ہوگا۔ 7.5 تولہ سونا جو ہے وہ نصاب ہے، 52.5 تولہ چاندی نصاب نہیں ہے۔ 52.5 تولہ چاندی کو آپ نصاب میں رکھیں تو چھوٹی چھوٹی یہ جو محلے کی کونوں کی دکانیں ہیں جو صبح کو کھلتی ہیں، چھوٹی چھوٹی سی دکانیں، یہ سب زکوٰۃ دینے والوں میں آ جائیں گی۔ ان کو یہ وہ ہیں جن کو کچھ مدد کی جائے، اور بجائے اس کے کہ ان سے زکوٰتیں وصول کی جائیں۔ کرنسی آگے آنے کے بعد ممکن ہے معیار کچھ اور ہو جائے کبھی، تب سے آج تک سونا ایک معیار ہے۔ قرآن شریف نے کہا کہ جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں ولا ينفقونها، اور اسے خرچ نہیں کرتے فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، انہیں عذاب علیم کی خبر سنا دو۔ جو لفظ آیا وہ جمع کا نہیں آیا، جمع کرتے ہیں۔ قرآن میں آیا الذی جمع مالہ وعددہ، جس نے مال جمع کیا اور گن گن کر رکھا۔ یہاں جمع نہیں آیا، کنز کہتے ہیں خزانے کو، جو خزانے کے طور پر جمع کر لیتے ہیں سونے اور چاندی کو، اور خرچ نہیں کرتے اسے، تو پھر ان کو خبر سنا دو عذاب علیم کی۔ آیت میں ایک اور بہت اہم بات ہے، عربی زبان کے اعتبار سے دو چیزوں کا نام لیا نا، سونا اور چاندی۔ اب اس پہ یہ کہا جائے کہ یہ سونا اور چاندی ہی ہے بس، ہیرے جواہرات یہی فیصلے کیے جاتے ہیں بہت بڑی، یعنی بہت کثیر تعداد، سب نہیں فقہا کی، اور باقی تمہارے پاس پلیٹینم کے زیورات ہوں اور موتی ہوں اور جواہرات جتنے بھی ہوں، اس کا کچھ نہیں۔ سونے اور چاندی پر زکوٰۃ ہوگی۔ قرآن میں بھی کی آیت میں بھی سونا اور چاندی ہے، کہا جو اسے خزانے کے، اس وقت کرنسی ان دونوں میں ہوا کرتی تھی، سونے اور چاندی میں۔ تو ایک بہت اہم بات اس کے اندر آیت میں زبان کے اعتبار سے یہ ہے کہ جو لوگ خزانے کے طور پر جمع کرتے ہیں، دو باتیں، خزانے کے طور پر جمع کرتے ہیں سونے اور چاندی کو، ولا ينفقونها، اور اسے خرچ نہیں کرتے فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ ينفقونها یہ واحد آیا، سنگولر، دو چیزیں تھیں، اگر دونوں کے بارے میں کہا جاتا تو کہتے ولا ينفقونهما، ان دونوں کو خرچ نہیں کرتے، یہ نہیں کہا اسے خرچ نہیں کرتے، واحد میں آیا ولا ينفقونها۔ اس سے یہ دونوں چونکہ کرنسی ان کے اندر ہوا کرتی تھی، تو یہ سونے اور چاندی کو اصلا نہیں کہا، بلکہ یہ کہا جس میں کرنسی ہوتی تھی اس کا نام لیا، اور کہا کہ جو اس کرنسی کو خرچ نہیں کرتے، یعنی ایکسچینجبل ہے کرنسی کے اندر دونوں چیزیں۔ تو اب معیار کرنسی ہو گئی، نہ سونا ہوا نہ چاندی ہوا۔ یہ الگ بات ہے کہ قیمت کتنی رکھی جائے نصاب کی، وہ سونے سے چلے گی۔ یہ دو باتیں بہت اصولاً بہت واضح ہو جانی چاہیے۔ انٹرچینجبل کن چیزوں پر زکوٰۃ ہو، اس میں زکوٰۃ میں کیا لیا جائے،
اب بڑی شدت اس پر تھی کہ، اور اس دور میں ایسے ہی تھا، اس لیے اس کے بعد میں اس کے اوپر شدت رہی کہ مویشی پر مویشی دیں گے زکوٰۃ. زکوٰۃ میں جانور جاتے تھے، چھانٹتے تھے کہ اوسط درجے کے مویشی تمہارے کیسے ہیں، تو وہ اوسط درجے کا زکوٰۃ میں 40 اونٹ اگر کسی کے پاس ہو جائیں تو 1 اونٹ لے لیں. جس طرح کے ہیں اوسط معیار کے، وہ جانے والے ایسس کرتے تھے اور اس کے حساب سے لے لیتے تھے، کمی بیشی جیسا بھی ہو جائے نظری اعتبار سے. آج ضرورت نہیں رہی اتنا زیادہ ہمیں نظری اعتبار سے کرنے کی، بڑی ایکوریسی آ جاتی ہے جب ہم کرنسی میں کنورٹ کرتے ہیں. دیکھیے 5 اونٹ جس کے پاس ہو، اس کی زکوٰۃ مقرر کی تھی 1 بکری. 40 اونٹوں پہ 1 اونٹ جائے گا، تبھی تو 40واں حصہ ہوگا. اگر 5 اونٹ ہو، نصاب وہاں پورا ہو رہا ہے، 7.5 تولے سونے کے برابر قیمت بیٹھ رہی ہے. تو پھر اب 40 اونٹ تو وہ 40 لاکھ کے ہو جائیں گے. جب 5 اونٹ ہو جائیں تو پھر زکوٰۃ دیں. کیا زکوٰۃ دیں؟ 1 اونٹ نہیں دے سکتے، اونٹ کو کوئی کاٹ کر نہیں دے سکتے، اس کا پیر دے دیا، ہاتھ دے دیا. 1 بکری، تبدیلی ہو گئی نہیں ہو گئی کہ بجائے اونٹ کے بکری لی جائے گی. اگر آپ حساب لگائیں، مثلا جیسے اوسط میں نے لگایا کہ 1200-1300 روپے کی 1 بکری کو ہم مانیں اچھی بکری، تو 5 اونٹ کی قیمت 5 لاکھ، اور یہ جو ہے اس کی قیمت 1 بکری کی اتنی، کہ آپ حساب لگا لیجئے اسے. یہ 2.5% ہی بیٹھتا ہے کہ 2.5% زکوٰۃ جو ہے وہ ہو گئی، 40واں حصہ ہو گئی. کب؟ جب کہ ہم نے قیمت کرنسی میں کنورٹ کیا. وہ انہوں نے اس وقت بھی ذہنی طور پر یہی تھا کہ سونا کتنے کا ہوتا ہے، اتنے اونٹوں پر زکوٰۃ ہے، تو بکری کتنے کی ہوتی ہے، 1 بکری لے لی جائے. آج بھی پوزیشن یہی کہ وہ 2.5% زکوٰۃ بیٹھے گی. تو پھر جب یہ جانور تبدیل ہوا، یہ نہیں ہوا کہ اونٹ ہی دینا ہوگا، تو اس کا مطلب یہ تبدیلی کی جا سکتی ہے، ضرور نہیں کہ وہی جنس دینی ہوگی، زکوٰۃ میں وہی آئٹم دینا ہوگا. اور دیکھیں تبدیلی کی مثالیں. نجران کے لوگ جزیہ دیتے تھے، حضرت معاذ بن جبل کو وہاں نگراں مقرر کیا تھا. وہاں کی آبادی سب عیسائی تھی، کچھ مسلمان بھی تھے. مسلمانوں کو زکوٰۃ دینی ہے، تو وہ جو جزیہ تھا وہ وصول کرتے تھے حضرت معاذ بن جبل، اور مسلمانوں سے زکوٰۃ لیتے تھے، ان چیزوں کی نگرانی کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام بھیجا نجران کے لوگوں کو کہ تم، یعنی جو معاہدہ تھا جزیے کا وہ یہ تھا کہ تم 2000 جوڑے دیا کرو گے سالانہ، یا اس کی قیمت اوقیہ کی کرنسی، یا اس کے جتنے اوقیہ بنتے ہیں، جتنی اس کی قیمت بنتی ہے وہ قیمت میں دے دو گے. تو اس کا مطلب یہ کہ انٹرچینجیبل تھا. یہ تو جزیے کی بات ہوئی تھی. اب مسلمانوں سے زکوٰۃ لینی تھی، تو حضرت معاذ بن جبل نے ان سے کہا کہ تم لوگ اگر پیسوں کے بجائے، سونے چاندی کے بجائے، اگر یمنی چادریں اور کپڑے دے دیا کرو تو میں لے لوں گا. تمہیں اس میں سہولت زیادہ ہے، اور وہاں مدینے کے لوگوں کو بھی اس میں سہولت زیادہ ہے کہ ان کو اب خریدنا نہیں پڑے گا کہیں جا کر، ان کو ان چیزوں کی ضرورت ہے. تم اگر اس کو بجائے پیسوں کے یہ کپڑوں میں دے دیا کرو تو میں اسے زکوٰۃ میں لے لوں گا. میں اب ہمیں معلوم یہ ہوا کہ زکوٰۃ میں بھی وہ یہ نہیں کہ جو پیسے دے رہے ہیں تو پیسے ہی دینے پڑیں گے، اس سے آئٹم بدل کر دے سکتے ہیں اتنی قیمت کا جس کی ضرورت ہے، اس آئٹم کی ضرورت ہے، نہیں ہوتی تو اسے نہ لیتے. انٹرچینجیبل ہے. اصل اصول یہ معلوم ہوا کہ یہ تبدیل کیے جا سکتے ہیں. یہ ایسا نہیں ہے کہ جو جنس ہے غلہ ہے تو پھر غلہ ہی دینا ہوگا. اس اصول پر یہ بات معلوم ہے، یہ سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ جب قرآن نے بھی جب کہا وَإِذَا أَثْمَرَ، وہ جب پھل دینے لگے، فَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، تو جب وہ ان کی کٹائی ہو تو اس دن حق ادا کر دینا. تو حق ادا کر دینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر وہی لیتے تھے کہ کھجوریں ہی لیے، انگور ہی لیے، ان کے نمائندے. اب وہ بیچیں گے، پیسے اس سے کے علاوہ ان کے پاس ہوں گے نہیں. اگر فوراً تب دینا ہے تو پھر وہ وہی چیز دے دیں گے. جب تمہارے پاس ابھی اس کو اور اس کا جب وسیع مفہوم اگر آپ لیں تو یہ ہو گئی، فصل کٹ گئی، اب اتنی قیمت کے پیسے زکوٰۃ بنتے ہیں تو دے دو. یہ ضروری نہیں کہ وہی غلہ دے.
بلکہ اتنی قیمت کی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. یہ سب انٹرچینجبل ہے. اسپرٹ یہ نہیں ہے کہ جس ٹریڈ میں تجارت کر رہے ہیں پھر تو ایسا ہو جائے گا کہ کوئی مینتھا کی تجارت کر رہا ہے، انہوں نے کہا مینتھا دے دی، یہ لے جاؤ تم اب بیچتے رہنا. اصول یہ نہیں ہے. اصول یہ کہ اب ساری چیزیں کرنسی میں کنورٹیبل ہیں، اور کرنسی ہی کی زبان میں اسے سوچا جاتا ہے کہ یہ کتنے کی ہے. ہر چیز کو اسی زبان میں سوچا جاتا ہے. ہمیں کنورٹیبل ہونے کی مثالیں ہر جگہ مل رہی ہیں، اس لیے اب ہر چیز کرنسی میں کنورٹ کر کے زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے. اب بڑا آسان ہو جائے گا. اس میں یہ نہیں ہوگا کہ 5 سے 9 اونٹوں تک کی زکوٰۃ تو اتنی ہوگی ایک بکری. اب بڑا مشکل ہو جاتا کہ نہیں 6 اونٹوں پر اتنی ہوگی، 7 پر اتنی ہوگی، 8 پر اتنی ہوگی. رینج بنا دی تھی کئی بہت دور تک. اس رینج کی بھی ضرورت نہیں. قیمت میں کنورٹ کریں سونے کے برابر، 7.5 تولہ سونے کے اگر ایکویولنٹ ہوتا ہے تو زکوٰۃ ادا کر دیں 2.5% 40واں حصہ زکوٰۃ ادا کر دیں. زکوٰۃ ادا کرنے میں مسائل میں چند چیزیں اور سمجھ لیں جو لوگ سمجھنا چاہتے ہوں یا جن کو جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، کہ زکوٰۃ مال پر بھی ہے، زکوٰۃ آمدنی پر بھی ہے. یعنی ہم آج کی اس کے اندر اگر کہیں زبان میں جو فائنانس کے اندر بولی جاتی ہے، انکم پر بھی ہے اور ویلتھ پر بھی ہے. مال پر بھی ہے، آمدنی پر بھی ہے. قرآن میں دونوں کے تذکر آئے. وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، ان کے مالوں میں، ان کی ویلتھ میں حق ہے سوال کرنے والے کا اور وہ جو محروم ہے اس کا حق. اور قرآن شریف نے بہت واضح الفاظ میں یہ بات کہی کہ تم جو کچھ کماتے ہو، تمہاری کمائی میں سے جو کچھ تم کماتے ہو، اور جو کچھ اور جو ہم نے زمین میں سے نکالا تمہارے لیے، وہ چاہے وہ تیل ہو، چاہے وہ اور زمین میں سے نکالنے والی اور جواہرات ہو، ہیرے ہو جو زمین میں سے نکالتے ہو، اور چاہے اسی زمین سے یہ پیڑ پودے اگتے ہیں اور کھیتیاں ہوتی ہیں جو ہم نے تمہارے لیے نکالا زمین سے، ان سب کے اندر جو ہے تمہارے مال میں بھی کسب کا لفظ آیا، مجھے الفاظ یاد نہیں رہے. کسب، کمائی، تو تمہاری کمائی میں سے بھی اور جو ہم نے نکالا ہے تمہارے لیے زمین سے نکالا، اس میں تمہیں اللہ کے راستے میں دینا ہے. تو کمائی پر یعنی انکم پر بھی دینے کا ذکر ہے، اور مال پر. تو کیا ڈپلیکیشن ہوگا؟ کسی کے پاس باغ ہے، ایک زمین ہے، اس میں کھیتی کرتا ہے، اب کھیتی سے جو انکم ہوئی اس پہ بھی دے اور کھیتی کی زمین کی ویلیو بھی دے. اصول یہ ہے یہ ڈپلیکیشن نہیں ہوگا. جو کیپٹل، جو مال، جو ویلتھ استعمال ہو رہی ہے کمائی کرنے میں، وہاں کمائی پر زکوٰۃ ہوگی. اور جسے خالی چھوڑا ہوا ہے، استعمال نہیں کیا جا رہا، وہاں پر پھر اس پر ہوگی زکوٰۃ، وہ بہت زیادہ ہو جائے گی. اس لیے کہ شریعت یہ چاہتی ہے، اسلام یہ چاہتا ہے کہ سرکولیشن میں رہے، منی اسٹیگنیشن، جمود، رک جانا نہ ہو، رکے نہیں، وہ سرکولیشن میں رہے. اگر زمینیں خرید کر ڈال دی ہیں تو زکوٰۃ دیجئے اس سارے کے اوپر، اسے استعمال میں لیجئے، اس سے کمائی کیجئے، چاہے آپ اسے کرائے کے اوپر دیں، چاہے آپ اسے لیز کے اوپر دیں، چاہے اس میں اپنی کوئی فیکٹری لگائیں. لیبر اکانومی بڑھے گی، لیبر لگے گی، اکانومی بڑھے گی، مارکیٹ میں پیسہ آئے گا، تو پھر اس پر دینا بہت کم ہو جاتی ہے زکوٰۃ کمائی کے اوپر. تو پھر اسٹیگنیشن نہیں ہو، جمود نہیں ہو جائے. اس لیے اصول یہ ہے کہ وہ سرمایہ یا وہ ملکیت جس سے کمائی نہیں کی جا رہی، کمایا نہیں جا رہا بلکہ رکھ لیا. کیوں رکھ لیا تم نے؟ رکھ لیا تو اس کے اوپر زکوٰۃ دو. استعمال کرو گے تو اکانومی بڑھے گی، معیشت بڑھے گی، پھیلے گی، غربت اسی سے دور ہو جاتی ہے. اگر جتنے لوگوں نے چاہے وہ پیسہ روک رکھا ہو، چاہے زمینیں روک رکھی ہو، چاہے کسی اور شکل میں سونا روک رکھا ہو، اگر وہ مارکیٹ میں آ جائے غریبی تو اسی سے دور ہو جائے گی. اور نہیں لاتے تو پھر اس کے اوپر زکوٰۃ دیتے رہو، خود ہی کم ہو کے ختم ہو جائے گا. یہ اس مصلحت کے پیش نظر وہ اس مال پر زکوٰۃ، اس سرمایہ پر، اس مال پر، اس ویلتھ پر زکوٰۃ نہیں ہوگی جسے استعمال کیا جائے کمائی کے لیے. اب کمائی پر ہوگی، انکم پر ہوگی. اور جہاں انکم کے لیے استعمال نہیں کیا جا رہا
وہاں پھر اس پورے کیپٹل کے اوپر اور اس پورے سرمایے کے اوپر یا اس پورے مال کے اوپر یا اس پوری ویلتھ کے اوپر زکوٰۃ ہوگی۔ پھر اسے بھی سمجھ لیں کہ ایک اصول یہ بھی ہے کہ جو چیزیں استعمال میں ہیں، قرآن نے کہا کہ یسألونک ماذا ينفقون، تم سے سوال کرتے ہیں خرچ کیا کریں، قل العفو، ان سے کہنا جو تمہاری ضرورت سے زیادہ ہو۔ اب ضرورتیں کیسے طے ہوں گی؟ لوگوں نے اپنے اپنے دور میں طرح طرح سے اندازے لگائے کہ ضرورت کسے کہتے ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری تو ضرورت کو ایسے کہتے تھے کہ بس ایک بکری ہو، ایک ڈنڈا ہاتھ میں ہو، کسی سے مقابلہ کرنے کے لیے اگر کوئی جانور کہیں حملہ کرے، 2 جوڑ کپڑے ہوں، ایک پہن لیں، ایک دھو لیں، اس سے زیادہ جو کہ صحابہ کے اوپر ڈنڈا لے کے دوڑتے تھے کہ تم سب نے غلط جمع کر رکھا ہے مال۔ یہ ان کا مزاج تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا انہیں، ان کے مزاج کو بھی نہیں بدلا۔ ان سے کہا ابو ذر جب بہت اختلاف ہونا تو تم بستی سے چلے جانا، الجھنا مت۔ تو ان کا اپنا مزاج تھا، اسی کے اوپر رہنے دیا۔ لیکن اگر یہی مطلوب ہوتا اور سارے ایمان والے ایسے ہی ہو جاتے تو زکوٰۃ دنیا میں کون دیتا؟ یہ تو سب غریب ہو جاتے۔ تو پھر وہ بھی تھے جن کے پاس بہت دولت تھی اور انہوں نے بہت زکوٰۃ ادا کی، زکوٰۃ ادا کیا کرتے تھے۔ تو اب یہ معیار کہ کیا ضرورت کا ہے اور کیا ضرورت سے زیادہ ہے، یہ تو کبھی طے نہیں ہو سکتا۔ کسی کی ضرورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس کے پاس ہیلی کاپٹر ہو، بزنس نیڈ ہو سکتی ہے، اور کسی کی ضرورت جو ہے وہ سائیکل سے کام چل جاتا ہے۔ ضرورت کی اس لیے شریعت نے اسے نہیں رکھا کہ یہ معیار نہیں رکھا کسی قیمت کے اندر کہ بس اس قیمت سے اوپر کی چیز ضرورت سے زیادہ مانی جائے گی۔ ضرورت سے زیادہ کا مطلب یہ کہ جو تمہارے استعمال میں نہیں آ رہی وہ ہے ضرورت سے زیادہ، جسے خود استعمال نہیں کر رہے ہو، پرسنل یوز میں نہیں، زمین لے کر ڈال دی، پرسنل یوز میں نہیں ہے۔ اگر گھر بناتے ہیں اور رہتے ہیں تو پرسنل یوز میں آ گیا، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ فیکٹری لگا لی، اب زکوٰۃ نہیں ہے، زمین پر یوز میں آ گئی، انکم جنریٹ کرنے میں آ گئی، یا پرسنل یوز میں ہو۔ کار ہے کسی کے پاس تو ٹھیک ہے، اللہ کی نعمت ہے، شکر اس کا ادا کرے، لیکن ایسا نہ ہو کہ ایسا فلیٹ ہو کہ وہ اتنے کے استعمال ہی نہیں ہوتا اور کھڑا ہوا ہے وہ سارا کا سارا۔ اختلاف اس پر بھی ہے، یعنی اس کے بعد پھر تمہارے پاس جو کچھ بھی ہو اس میں سے تمہارے کھانے کا پورا ہو اور تمہارے پہننے کا ٹھیک سے ہو، اس کے بعد پھر اگر اتنی ویلیو 7.5 تولے سونے کے برابر تمہارے پاس ہوتی ہے، سب طرح کی چیزیں ملا کر، اس میں موویبل چیزیں بھی ہیں، اس میں اموویبل بھی ہیں، اس میں ہر طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں، وہ ان کی سب کا مالیہ جوڑنے کے بعد اگر اتنا ہو جاتا ہے تو زکوٰۃ ادا کرنی ہے، صاحب نصاب ہو گئے۔ پھر مسائل میں یہ بھی آتا ہے کہ ہم نے قرضہ دے دیا فلاں کو اتنا، اب وہ مال تو ہمارا ہی، ہمیں واپس کرے گا، اچھی خاصی بڑی تعداد نے اس پر یہ فیصلہ کیا تمہارے یہ نہ واپس کرے گا، اس پر اس کو قرضہ بھی دے دیا، اس پہ زکوٰۃ بھی دیتے رہو۔ لاجک کے خلاف ہے بات۔ مال کہتے ہی اس کو ہے، ابھی مال تمہارا کب ہے؟ مال تو اللہ کا ہے، اصل میں تو تمہارا کچھ ہے ہی نہیں۔ جو استعمال کرنے لگے مال اس کی ملکیت کہلاتا ہے، جو تم استعمال کر سکو اور جس کو تم اپنی مرضی سے استعمال کر سکو، تصرف کر سکو اس کے اوپر اپنی مرضی سے، جب چاہو اس کا جو کچھ کر لیا تمہارے کنٹرول میں ایسے ہو، اس سے تم کما سکو، وہ ہے مال۔ تو مال یہ جو ڈیفینیشن ہے، مختلف اہل لغت نے یہ ڈیفینیشن اس کے لکھی، اور قاموس نے یہ لکھا کہ المال ما ملکتہ من کل شیء، ہر چیز کے اندر ہر چیز وہ مال کہلائے گی جو اپنے قبضے میں ہو، اور اپنے قبضے میں ایسے ہو کہ اس کے اوپر یہ اختیار ہو کہ ہم جو دل چاہے اس کا کریں، اور اپنے چاہے رکھیں اور چاہے ہم کہیں انویسٹ کریں اور کہیں سرمایہ میں لگائیں، وہ مال۔ اب دیا کسی کو قرض وہ نہیں وصول ہو رہا ابھی، یا یہ کہ بہرحال وہ وصولیابی میں دیر نہیں کرے گا، لیکن دے دیا تھا آپ نے کہ 5 سال بعد دے دینا، اس کے اوپر زکوٰۃ آپ کیوں دیں گے؟ آپ کے قبضے میں نہیں ہے، دیا تھا اس کی ضرورت کے لیے اسے، ایسے نہیں کہ جیسے دل چاہے اسے آپ انویسٹ کر سکیں، تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ یہ بھی میں ان میں سے ایک بات بھی ابھی تک میں نے ایسی نہیں کہی جو کسی نہ کسی فقیر نے نہیں کہی، یعنی خالص میں کوئی نہیں لے آیا، ایسی کوئی نہیں ہے،
لیکن اس کے اندر بالکل لاجیکل جو ترجیحات کی بنیاد پر جو چیزیں ہیں وہ بعض حدیث سے اور بعض قرآن کی آیات سے ثابت ہوتی ہیں، جس کا یہاں پر وقت نہیں مجھے اس سارے ڈسکشن میں جانے کا۔ جس نے قرض لیا وہ زکوٰۃ ادا کرے گا، قرض لیا اس نے، اب اگر پہلے سے اس کے پاس اتنا سرمایہ تھا کہ یہ ملا کر وہ صاحب نصاب ہو گیا تو پھر زکوٰۃ وہ ادا کرے گا، زکوٰۃ اس کے پاس ہے، ورنہ جلدی سے اپنا قرض واپس کر دے، جلدی سے جلدی۔ جس نے دیا وہ اس ویلیو کے اوپر زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا جب مل جائے۔ یہی حال گورنمنٹ سیکیورٹیز کا ہے کہ اگر پروویڈنٹ فنڈ اور بہت سی اور جگہ جہاں لازمی کچھ پیسے جو ہیں وہ تمہاری آمدنی تھی، آپ کی آمدنی تھی اور اسے سرکار کے پاس چھوڑنا تھا، تو وہ جب تمہارے پاس آ جائے تب سے زکوٰۃ لگے گی، اس سے پہلے نہیں۔ اس سے پہلے وہ ٹھیک ہے تمہارا نام تمہارا ہی چل رہا ہے، تمہارے تصرف میں نہیں ہے، تمہارے اختیار میں نہیں کہ اس کا جو دل چاہے کر لو، تو جب پاس تمہارے کنٹرول میں آ جائے اس کے بعد پھر زکوٰۃ جو ہے وہ ادا کرنی ہوگی۔ تو زکوٰۃ کے سلسلے میں ان سب کے اوپر بہت اختلافات ہیں اور بڑی بحثیں ہیں طرح طرح کی، اور ایک بہت عام بات جو گھر گھر کی ہوگی۔ اختلاف اس پر بھی ہے، مثلا حضرت امام ابو حنیفہ کہتے ہیں یا حنفی فقہا کے نزدیک جو گھر میں عورتیں جو زیور استعمال کرتی ہیں اس زیور پر بھی زکوٰۃ دینی ہوگی، اور اس میں وہ کچھ روایات یا کچھ حدیثیں کوٹ کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا زکوٰۃ ہوگی، اس پر زکوٰۃ لی جائے گی، میں وہ یہاں نہیں رکھ رہا حدیث۔ اور باقی دوسرے فقہا جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ جو ذاتی استعمال میں اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، اس سے اگر ایکسٹرا رکھا ہے اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ اگر اختلاف اتنا ہو، ان کا کہنا ہے کہ نہیں، وہ حدیثیں چاہے جن کتابوں کے اندر آ گئی ہیں لیکن اس پہ جرح کیا انہوں نے کہ وہ حدیثیں اتنی مستند نہیں ہیں، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس پر نہیں ہوگی۔ جب اختلاف ہو تو اصول یہ کہ قرآن کہیں نہ کہیں اس مسئلے کو حل کرے گا، تو پھر وہی آیت جو میں نے پہلے آپ کو یہ سمجھانے کے لیے کوٹ کی تھی یا حوالہ اس کا دیا تھا کہ اب وہ کرنسی مانی جائے گی، سونا اور چاندی، وَلَا يُنْفِقُونَهَا، اور اسے خرچ نہیں کرتے، وہ جو خزانے کے طور پر جمع کرتے ہیں۔ پھر میں اس لفظ پر دوبارہ زور دے رہا ہوں، یہ نہیں کہا جو جمع کرتے ہیں، کنز کہتے خزانے کو، جو خزانہ بنا رکھا ہے جنہوں نے، اسے جو خزانے کے طور پر سونے اور چاندی کو روکتے ہیں یا جمع کرتے ہیں اور اس میں سے خرچ نہیں کرتے، انہیں بشارت دے دو یا انہیں خبر دے دو عذاب علیم کی۔ زیورات جو استعمال کرتی عورتیں وہ خزانے کے طور پر نہیں ہوتے، وہ خزانے کے طور پہ تو اینٹیں رکھی جاتی ہیں سونے کی، جمع کر رہے ہیں سونا، مختلف طریقے سے اور رکھا جاتا ہے، یہ خزانے کے طور پر نہیں ہوتی، یہ استعمال ہوتا ہے، ذاتی استعمال ہوتا ہے، تو اسے خزانہ نہیں کہا جا سکتا بشرطے کہ استعمال ہو رہا ہو۔ کسی کے پاس بہت ہے، لاکر میں رکھا ہوا ہے 5 سال سے، استعمال نہیں ہوا ہے، زکوٰۃ دینی ہوگی۔ جب زکوٰۃ جو ہے وہ اچھا عام اصول زکوٰۃ کا کیا ہے؟ سال بھر گزر جائے تو لی جائے گی، یہ عام اصول ہے۔ اب اس کی تفصیلات و جزیات میں ذرا سا فرق ہے اور بہت زیادہ ہے، لیکن ایک عام اصول یہ ہے کہ جس مال پر سال بھر گزر جائے اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ تو پھر یہاں بھی بات وہی ہے، سال بھر کسی نے استعمال نہیں کیا ہے، پڑا ہوا ہے لاکر میں، وہ جو گھر میں رکھا ہے جسے پہنتی رہتی ہیں ہر وقت کہیں جانے آنے کے لیے، اس پر نہیں ہوگی، وہ خزانہ نہیں ہے، خزانے کے طور پر جمع نہیں کیا ہے۔ زینت کے لیے اللہ نے اجازت دی، اسلام نے اجازت دی کہ وہ استعمال کر سکیں۔ جو چیزیں استعمال کرنا منع ہے، جیسے مردوں کو منع ہے سونے کے زیورات، وہ اگر انہوں نے اپنے لیے زیور بنائے اور استعمال کر رہے ہیں تو وہ گناہ الگ ہوگا، زکوٰۃ بھی اس پر دینی ہوگی، اس لیے کہ ان کے لیے ممنوع تھا، وہ عورتوں کو اجازت دی تھی۔ تو وہ جو وہ پہنتی ہی رہتی ہیں اور جس کا نمبر نہیں آتا، سال بھر میں بھی نہیں آتا، اس سب پر زکوٰۃ دینی ہوگی۔ وہ ہے جسے ہم ضرورت سے زیادہ کہیں، جسے سال بھر بھی استعمال نہیں کیا۔ اب اس میں ہیلے کر سکتے ہیں لوگ بچانے زکوٰۃ کو، تو رکھا ہوا تھا لاکر میں، کا سال پورا ہونے والا ہے، 1 دن پہن لو، اس کے بعد پھر رکھ دیں گے، تو پھر یہ زکوٰۃ سے بچ جائے گا۔ اللہ جانتا ہے، میں ہیلوں کا ذکر کروں گا آئندہ خطبے کے اندر کہ زکوٰۃ میں ہیلے کیا کیا کیے ہیں، بڑے شرمناک ہیلے ہیں۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ دھوکہ دے رہے ہیں اللہ کو اور دوسرے ایمان لانے والوں کو جو زکوٰۃ وصول کرنے آتے ہیں انہیں دھوکہ دے رہے ہیں، یہ تو ہمارے استعمال کا تھا، 1 دن پہنا تھا،
اس لیے پہنا تھا اس نیت سے کہ یہ بچ جائے. یہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں, ایمان لانے والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں. وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ, اپنے آپ کو دے رہے ہیں, کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے. تو یہ اللہ تو دھوکہ کھائے گا نہیں. تو اس لیے یہ دھوکہ دینے کی کوشش نہیں کریں. جیسے ٹیکس سیونگ کرتے ہیں وہ پلاننگ نہیں چلے گی. اچھا تو یہ کہ ایسا کیجئے کہ کچھ آئیڈیا, کچھ اندازے سے, تخمینے سے جو کچھ کر رہے ہیں اس سے کچھ تھوڑا سا زیادہ کر دیں, بجائے اس کے کوشش یہ کریں کہ کیسے بچ جائے اور کیسے ہم ادھر ڈیوائیڈ کر دیں ادھر کر دیں, اس کے نام پر اس کے نام پر. اور ہے استعمال, سارا تصرف اور سارا کنٹرول ہے اپنے ہی, نام ڈال دیا اور ادھر ادھر دوسروں کا کچھ. تو یہ اللہ جانتا ہے یہ ہیلے نہیں چلیں گے. ہیلے اور بڑے بڑے شرمناک ہیں جو چلا کرتے ہیں. اور جو وہ زکوٰۃ کا جب استعمال کی بات آئے گی, کہاں کہاں استعمال ہو, جو میں نے آج نہیں لے سکا, بہت مختصر سا اس پر سے میں گزرا ہوں کہ نصاب کیا ہے, کن کن چیزوں پہ زکوٰۃ ادا کی جائے گی. اب کرنسی بیس بنے گی اور سونے کی قیمت معیار بنے گی. غریب نہیں بچے گا کوئی اگر دھوکے نہیں دیے جائیں, اگر صحیح جگہ پہنچ جائے. صحیح جگہ قرآن نے بتائی ہیں, بہت صاف صاف الفاظ میں ہیڈنگز بتائیں کہ کہاں کہاں دی جائے گی. اس کے علاوہ کسی جگہ اگر ہیلے کر کے لگے گی, اگر فریب کر کے لگے گی, تو پھر وہ اللہ جانتا ہے اور اللہ دیکھ رہا ہے. جائز کیا ہے, فتوے ہیں موجود. دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ میں نے دیکھا کہ ہیلا کر سکتے ہیں, دینی تعلیم بڑی اہم ہے اس کے لیے, یعنی گھما پھرا کر جائز کر لیں. کیا کرتے ہیں یہ اگلی مرتبہ, اس کے لیے ہیلا کر سکتے ہیں. مسجد کے لیے مت کرنا, مسجد کی تعمیر کے لیے بھی جائز نہیں, اس لیے کہ دینی تعلیم بہت اہم ہے, اس لیے اس کے لیے ہیلا کر لینا یہ جائز ہے. مسجد کے لیے اس لیے نہیں کہ ابھی لوگ فراخی سے مسجد کے لیے پیسے دیتے ہیں, چندہ دیتے ہیں. اچھا کم دینے لگے تو پھر اس کے لیے بھی ہیلا کر لینا. تو اللہ کو تو, اور یا وہ فی سبیل اللہ میں نہیں آتا, تو پھر اس کے لیے تو مت کرنا, اس کے لیے کر لینا. یہ کر لینے کا مطلب یہ کہ وہ یہ جانتے ہیں کہ شریعت نے اجازت نہیں دی تھی, اور یہ اسے ہیلا شرعی کہہ کے اسے جائز کہتے ہیں. اور اس سے پھر اور آگے لوگ بڑھ گئے, موٹی موٹی کتابیں لکھ لیں کہ کیسے زکوٰۃ بچانا, اور کیسے جس جگہ دل چاہے وہاں استعمال کر لینا. وہ موٹی موٹی کتابیں ہیلا شرعی کے نام سے. چند ایک آدھ اس میں سے ہیلے کا ذکر میں کروں گا تو آئندہ کروں گا. ہیلے نہ کریں, جو حقیقت ہے اللہ جانتا ہے. اچھا تو یہ ہے کہ جو اصول میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے, ایک بزرگ کی کہی ہوئی بات ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں بچنے میں فائدہ نہیں ہے, پھنسنے میں فائدہ ہے. قرآن کہتا ہے بڑھے گا تمہارا, یقین کیوں نہیں کرتے. اور یہ چوری کر لی اگر تم نے, یہ آڑ سے گھما پھرا کے جو ناجائز تھا اسے جائز بناتے ہو. لوگوں نے سود کے ہیلے کیے ہیں, اور وہ بھی کتابوں میں لکھے ہوئے کہ کیسے کرنا, انٹرسٹ کے اور ربا کے کہ کیسے کرنا, وہ جائز ہو جائے گا تمہارے لیے. اب یہ تو ان کا بار تو ان پر, لیکن بہت کامن سینس, ہلکی معمولی عقل کے لوگ بھی جان سکتے ہیں اس بات کو کہ یہ دھوکے اللہ کے ساتھ میں نہیں چلیں گے. جو بتایا تھا جہاں خرچ کرنا وہاں کرو, غریبی نہیں بچے گی. جب وہاں خرچ نہیں ہوگا تو پھر غریب رہیں گے. تم سونا نہیں, تم تو تانبا اور چاندی نہیں, اور تم کہیں نیچے جا کے ایلومینیم کو نصاب بنا لو, تب بھی غریب رہیں گے. اور ہاں غریبوں سے وصول کرنا شروع کر دو, لوگ غریب ہی رہیں گے. اس سے زیادہ نیچے کے درجے کے لوگوں کو بھی پوزیشن امپروو نہیں ہوگی. اس لیے کہ جس جگہ پہ رہا ہے اور جیسے جیسے خرچ ہو رہا ہے وہ نہیں ہے جو قرآن نے بتایا تھا. بہرحال آج میں نے نصاب کا ذکر کیا, اور یہ کہ یہ کنورٹیبل ہے, اب کرنسی ہی بنیاد ہوگی. اور اس سے متعلق میں مال پر کب ہوگی زکوٰۃ, اور آمدنی کے اوپر کب ہوگی. اور پھر آخری بات اتنی اور کہہ دوں, سب سے آسان طریقہ آج کل بزنس تجارت کے اس کے اوپر بھی ہے. مال تجارت سال بھر میں کبھی تو ایک دم سے گھٹ جاتا ہے, پیسہ گھٹ جاتا ہے, کسی دن بالکل زیرو کے برابر ہو جاتا ہے, کسی دن بہت آ جاتا ہے. یہ تو چینج ہوتا رہتا ہے نا سال بھر. اور ایسی مال تجارت بھی کبھی لگا رہ گیا شو روم میں بہت, اور کبھی ایک دم سے نمٹ گیا اور آرڈر دینا ہے تو یہ مال گیا دوسرا آ گیا. بہت بالکل ایکوریٹ طریقہ ہے, وہ اس دور میں نہیں تھا. آپ کی بیلنس شیٹ, جو جیسے آج بیلنس شیٹ بنتی ہے, اس میں ایک بیلنس شیٹ ہوتی ہے, ایک پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ ہوتا ہے, ایک ٹریڈنگ اکاؤنٹ ہوتا ہے. ٹریڈنگ اکاؤنٹ کے اندر یعنی گراس پروفٹ جو آتا ہے اس پر زکوٰۃ ہوگی.
ग्रॉस प्रॉफिट पर। उसमें वो खर्चे उसमें से काटे जाते हैं जो उस बिजनेस आमदनी बढ़ाने के लिए, कमाने के लिए जो खर्च किया गया, वो सब ट्रेडिंग अकाउंट कहलाता है। ट्रेडिंग में जो खर्चा हो गया, खरीदने में, बेचने में, चाहे वो जिस तरह के खर्चे हों, चाहे वो गाड़ियों के हों, चाहे ऑफिस के हों, वो खर्चे जितने हैं वो सारे खर्चे जो हैं जो उसको कमाने में लाजिम थे खर्च करना, अब जो प्रॉफिट हुआ वो ग्रॉस प्रॉफिट कहलाता है। फिर उसके बाद कुछ और खर्चे होते हैं, वो ज़रा पर्सनल नेचर के हैं, कमाने के लिए नहीं है, उन्हें वो बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट प्रॉफिट कहलाता है। तो नेट प्रॉफिट नहीं, वो जो ग्रॉस प्रॉफिट है उसके ऊपर ज़कात लगेगी। ये अलग बात है कि कुछ लोग अपनी बैलेंस शीट जो है वो ज़रा सा टैक्स वैक्स बचाने के लिए कुछ मुख्तलिफ बनाते हैं, तो वो तो आपकी मर्जी, लेकिन मालूम है ना कि कितना हमने इसके अंदर से कम कर लिया है, असल में आमदनी कितनी हो रही थी। और भी जब एक एक्यूरेट भी बनाइए, और एक्यूरेट बनाने का दो बनाना मुमकिन नहीं हो तो एस्टिमेट तो होगा कि कितना हमने कम किया है, थोड़ा सा और उसमें मार्जिन बढ़ा लीजिए और उसके ऊपर ज़कात अदा करें। ये सबसे एक्यूरेट तरीका है माल तिजारत या मौजूदा दौर में बिजनेस पर ज़कात अदा करने का, इसलिए कि उसके अंदर कैपिटल और इन्वेंट्री, यानी वो जो कहीं अगर आपका माल रखा हुआ है, और कैश इन हैंड, ये दोनों चीज़ें आती हैं ये, और उसके बाद फिर प्रॉफिट आता है। दोनों चीज़ें उसके अंदर कंसीडर होती हैं, कभी बढ़ जाती हैं कभी घट जाती हैं, लेकिन वो ग्रॉस प्रॉफिट जो निकल कर आता है ज़कात उसके ऊपर होगी। तो ये बहुत ज़्यादा एक्यूरेट तरीका माल तिजारत के सिलसिले में है। तो ये मैंने ज़कात के कुछ मसाइल आपके सामने, वो जिनके ऊपर बड़ा इख्तिलाफ और बड़े कन्फ्यूजन्स हैं, और ये सब समझ में आने वाली बातें हैं, बहुत लॉजिकल है। मैं बात दलीलों के साथ में मैंने आपके सामने रखी। जो लोग ज़कात जिनके ऊपर वाजिब हो रही है वो लाजमन ज़कात अदा करें, हीले नहीं करें, बचने की कोशिश नहीं करें, थोड़ा सा कुछ आगे बढ़ के एक्स्ट्रा ही दे देंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। और यूतिल हिकमत मन यशा, यही जहाँ पर माल खर्च करने का जिक्र आया वहाँ अल्लाह ने कहा कि अल्लाह ने जिसे हिकमत दी, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ मिल गई, जिसे चाहता है देता है। वह यूतिल हिकमत फ़क़द ऊतिया खैरन कसीरा, और बड़ी ज़बरदस्त चीज़ मिल गई जिसे हिकमत मिली। ये माल खर्च करने के बारे में जहाँ कहा कि ये तुम बढ़ाते हो, असल में कम नहीं करते जब अल्लाह की राह में देते हो। और ये यकीन मानिए कि ये बढ़ाने का तज़किरा सिर्फ आखिरत का नहीं, यहाँ दुनिया में बढ़ता है उनका। ये है हिकमत की बात, के कॉमन सेंस से तो मालूम होता है घट रहा है, लेकिन असल में वो अपना माल बढ़ा रहे होते हैं, और माल का तज़किया भी होता है, माल पाक भी होता है। तो इसलिए वो लोग जो ज़कात के लिमिट में आते हैं, थोड़ा सा मार्जिन उधर ही रखते हुए कि हम कैसे अदा कर दें, अगर खाली अंदाज़ा और तखमीना चल रहा है, वो अपनी ज़कात अदा करें। कहाँ जाएगी ज़कात, ये बहुत अहम है। वहाँ मत दीजिए जहाँ पर जो कुरान शरीफ ने कहा है कि ये 8 जगह, इनके अलावा किसी और जगह जो लोगों ने जायज़ कर ली, वहाँ हरगिज़ मत दीजिए। अब ये आपकी जिम्मेदारी, जब अल्लाह ने अपने कलाम में साफ बता दिया तो ऐसा नहीं होगा कि हमें मालूम नहीं था, ये तो बड़े इल्म वाले थे, हमसे कहने आए थे दे दो, हमने दे दी। इसे देखिए, आपके पास अल्लाह का कलाम मौजूद है। एक ही आयत है सूरह तौबा की, सूरह नंबर 9 की आयत नंबर 60, जिसमें 8 हेड बताए गए हैं कि ज़कात कहाँ लगेगी, कहाँ खर्च होगी। उसके अलावा दीन के बहुत काम हैं, अलग से खर्च कीजिए, ज़कात देकर फारिग नहीं हो गए, तो ज़कात से अलग खर्च करें। ये कुछ मसाइल थे जो मैंने यहाँ पर सामने रखे, बाद इंशाअल्लाह अगले खुतबे के अंदर होगा। बारक अल्लाहु लना व लकुम फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम, इन्नहु तआला जवादुल करीम।